نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے اور وہ ہے عقائد اسلام اور معمولات اہل سنت، کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، عقیدے کی وضاحت کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو کیوں ہے۔ یوں ہی اہل سنت و جماعت کے اندر جو بہت ساری چیزیں معمول ہیں، رائج ہیں، دین کے نام پر کی جاتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے، کس نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کا کیا حکم بنتا ہے، ان کو کرنا کیسا ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمومی طور پر جب کوئی کام ہونے کے لیے جاتا ہے اچھا کام، تو اس کے ساتھ بہرحال کچھ نہ کچھ برے کام بھی ساتھ میں لگ ہی جاتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف بھی ہم آپ کی نشاندہی کریں گے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں اور یہ دین کا حصہ نہیں ہیں، یہ اہل سنت کا عمل ہے اور یہ اہل سنت کا عمل نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کے سامنے انہیں بیان کریں گے، تاکہ کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، کسی ایسے عمل کو آپ دین کا حصہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جو در حقیقت دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لوگ جہالت کی وجہ سے اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ تو دین کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا معمول عمل کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے، اسے بھی بیان کریں گے، اور اس میں جو دیگر چیزیں مل چکی ہیں جو کہ غلط ہیں ان کی بھی نشاندہی کریں گے، تاکہ ان سے بچتے ہوئے ہم اپنے معمولات اہل سنت کے اوپر عمل کر سکیں۔ لیکن سلسلے کی ابتدا کے اندر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ یا مسجد بنوا سکتے ہیں؟ جی، ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا لفظ تو واضح ہے، ایصال عربی کا لفظ ہے، ثواب پہنچانا، ایصال کا معنی پہنچانا ہے۔ انسان کو زندگی کے اندر اپنے نیک اعمال کا بھی جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، زندگی میں بھی بعض جو ہے وہ اجر ملتے ہیں، اور بعض جو اصل حقیقی اجر ہے وہ تو کل قیامت کے دن انسان کو ملے گا۔ جس طرح انسان کو خود اپنے کیے ہوئے اعمال سے فائدہ پہنچتا ہے، یوں ہی دوسروں کے کیے ہوئے اعمال سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، کہ کسی دوسرے نے کوئی عمل کیا اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو پہنچایا، تو یہ ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ زندہ ہوں یا چاہے آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ تو زندہ شخص کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور مردہ کو بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار ہو تو اس پر سے ایصال ثواب کی برکت سے اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان نیکیوں کی برکت سے اگر اس پر خدا نخواستہ عذاب ہو رہا ہے، یا تو وہ ختم کر دیا جاتا ہے رب کی رحمت سے، یا اس عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جبکہ اگر بندہ نیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے کا مقصد ان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے، کہ ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ایصال ثواب کرنے والے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ
اپنے گناہگار مرحومین کو کرتا ہے تو اس میں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے مرحوم پہ سے جو ہے وہ عذاب کم ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے، جبکہ اللہ والوں کو جب بندہ کرتا ہے تو در حقیقت ان کا فیض حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ان کو ثواب جو ہے وہ ایصال کریں گے، تو اس کی برکت سے یہ حضرت خوش ہوں گے اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمیں جو ہے وہ فیض دیں گے۔ تو یوں ہماری یہ جو ہے وہ دلچسپی ہوتی ہے، یہ فائدہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو ایصال ثواب کرنے سے ہمیں ان کی برکتیں نصیب ہوں گی، وہ خوش ہوں گے تو ان کی نظر عنایت ہم پر ہوگی۔ تو یہ تھا ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب کے مختلف طریقے جو ہے وہ رائج ہیں، ہر زمانے کے اندر ہر طریقے کی جو ہے وہ انداز کے اندر ایصال ثواب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سے اس کا ثبوت ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل صدقہ کرو۔ اسی طریقے ایک اور صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ اگر حیات ہوتی تو وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، تو میں کون سا صدقہ کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پانی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ، آپ نے اپنی والدہ ام سعد کے لیے یہ فرمایا کہ کنواں آپ نے لیا اور وہ مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دیا، اور فرمایا کہ ھذا لام سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کے لیے ہے، اس سے لوگ پانی پئیں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ تو یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے مسلمان ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ مغفرت کی دعا بھی جو ہے وہ ایصال ثواب ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، دعائے خیر کرتا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرتا ہے، درود ذکر و اذکار پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ یوں ہی اس کے اندر اگر بات کی جائے کہ کون سا صدقہ کرنا یا کون سا ایصال ثواب کرنا بہتر ہے، تو اس ایصال ثواب کی طرف جائیے کہ جس کا ثواب تادیر جو ہے وہ آپ کے مرحوم کو پہنچتا رہے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنویں کا جو ہے وہ صدقہ کیا، تو وہ کنواں چونکہ جاری رہے گا، پانی نکلتا رہے گا، مسلمان پیتے رہیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور ثواب ہے۔ تو اسی طرح مسجد اور مدرسہ بنانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، بلکہ نماز پڑھنا چھوڑ دی جب بھی، چونکہ مسجد جو بنتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، تو اس مسجد کا جو ہے وہ ثواب پہنچے گا آپ کے مرحوم کو۔ مدرسہ ہے تو مدرسے کے اندر جو ہے وہ لوگ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے مرحوم کو جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایصال ثواب کریں تو ہر طرح کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر، جیسے صدقے میں بھی بات کی جاتی ہے، تو صدقے تو اور ہر طرح کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر صدقہ وہ جو کہ صدقہ جاریہ ہو۔ تو یوں ہی ایصال ثواب کے اندر بہتر یہ صورت ہے کہ آپ صدقہ جاریہ والی صورت اختیار کیجئے، مسجد جو ہے وہ بنوا دیجئے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، والد کے لیے، یوں ہی مدرسہ بنوا دیجئے، کسی جگہ پر پانی کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیجئے۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سامان کر سکتے ہیں کہ آپ کے گزرنے کے بعد بھی جس طرح وہ اس چیز کا ثواب آپ کے مرحوم کو پہنچ رہا تھا وہ آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مزید ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کچھ جانور لے کے دیے اور دوسرے آدمی کی ساری محنت ہو، یعنی کہ چارہ پانی، اور دونوں کا نفع ادا کرنا کہتا ہے۔ جی مزید کون؟ سوال یہ ہے سر، میں نے تقریباً 4 لاکھ قرض دینا ہے اور میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 1 پاؤ چاندی ہے، کیا زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے؟ پہلا سوال، گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جانور کوئی ایک خرید کر دے دیتا ہے، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی رہنے والا ہے تو وہ گاؤں دیہات میں رہنے والے کسی فرد کو اپنے جانور خرید کر دے دیتا ہے کہ تم ان کو پالو، بڑا کرو، اور جب بڑے ہوں گے
تو ان کو بیچ کر جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے، یا اگر یہ بڑے ہوں گے اور ان کی پیداوار ہوگی، آگے ان کے بچے ہوں گے، تو ان بچوں سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو جو ہے وہ ہم آپس میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے در حقیقت شرکت کہلاتا ہے، لیکن یہ شرکت کی فاسد صورت ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ایک کی ہے اور دوسرے کا کام تو ہے، لیکن وہ کام کاروبار کی طرز کا نہیں ہے بلکہ وہ خدمت کی نوعیت کا کام ہے۔ تو یہاں پر یہ شرکت فاسد ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ایسی شرکت کرنا گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی نے ایسی شرکت کی ہے تو اب لازم یہ ہے کہ جو بھی نفع حاصل ہوا وہ سارا کا سارا جانور کا جو مالک ہے اس کا ہوگا، اور جس نے اس جانور کی خدمت کی اس کو خدمت کرنے کی جو اجرت بنتی ہے، کہ مارکیٹ میں اگر لوگ اس طرح جانور کی خدمت کریں یا کسی کو جو ہے وہ نوکر رکھ کر خدمت کروائی جائے تو اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس کو وہ پیسے بطور اجرت دیے جائیں گے۔ یہ تو ہے کہ اگر کسی نے پہلے کر لیا۔ اب یہ کہ اگر آئندہ آگے اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں افراد مل کر ہی جانور خریدیں، دونوں ہی پیسے ملا کر جانور خریدیں، 50-50% پیسے ملا لیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک 75% پیسہ ملا لے، دوسرا 25% جو ہے وہ ملا لے، تو یوں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طور پر کہ دونوں پارٹنر ہوں گے تو پھر جو نفع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، نقصان ہوگا تو ہر ایک کے کیپٹل کے اعتبار سے، سرمائے کے اعتبار سے اسے وہ نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ صورت اختیار کی جائے، جو رائج صورت ہے ہمارے ہاں وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ ایک شخص کے پاس 4 لاکھ سونا، اس کے اوپر 4 لاکھ روپے ادھار ہے، اسے دینے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے پاس جو ہے وہ 2 تولہ سونا بھی ہے، 1 پاؤ چاندی بھی ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر لازم ہوگی زکوٰۃ یا نہیں ہوگی؟ اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ سونا اور چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر وہ 4 لاکھ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اور جو اس کے اوپر قرض ہے 4 لاکھ وہ زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال نامی نہیں ہے، مال نامی سے مراد سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ۔ اب اگر یہ نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ قرض نے اس کے سارے مال کو گھیرا ہوا ہے۔ تو جب قرض جو ہے وہ سارے مال کو گھیر لے اور اس کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد اس شخص کے پاس نصاب کی مقدار میں مال نہ ہو، مال نامی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جی مزید کالز۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مزارات پہ جا کے ان کے ذریعے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ صحیح ہے یا ہمیں ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے اور وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلے کے ذریعے سے مانگنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی مسلمان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بھی بندہ مانگ سکتا ہے اور وسیلے سے بھی مانگ سکتا ہے، دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وسیلے کا بیان ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو جو کہ نابینا تھے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ صحابی، ان کو فرمایا کہ جاؤ جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھو۔ آپ نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اس دعا کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور پھر آگے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ میری مدد فرمائیے۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک سے بھی اور آیت کریمہ سے بھی کہ وسیلہ کے ذریعے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ در حقیقت وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنے میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں، ہماری زبانیں اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان زبانوں سے گناہ جاری ہوتے ہیں، ہمارا جسم گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں سے دعا کروائیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، ان کو عرض کریں گے تو وہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے اور ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کے پاس بندہ جاتا ہے، مزارات پر جاتا ہے، وہاں جا کر دعا کرتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جب آپ چھوٹی تھیں اور آپ بیت المقدس کے جس کمرے میں، جس حجرے میں رہا کرتی تھیں، محراب میں، تو وہاں پر ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ آپ کے خالو تھے، وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گئے تھے۔ تو وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کو بن موسم کے پھل مل سکتا ہے، تو آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے سوچا مجھے بھی جو ہے وہ بغیر یعنی جوانی کے بڑھاپے میں اولاد بھی مل سکتی ہے۔ تو قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ان سے دعا کی۔ تو اس مقام پر کہ جہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی تھیں، قیام پذیر تھیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، برکت لیتے ہوئے اس مقام سے حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، اس کے باوجود آپ نے اس مقام سے برکت لیتے ہوئے وہاں جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو بڑھاپے کے اندر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسا ہونہار بیٹا عطا فرمایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ مقاموں کی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے اور ان کی نسبت سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر جا کر ان کے قرب میں دعا مانگنا، ان کے قرب سے برکت لیتے ہوئے دعا مانگنا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مبلغہ اسلامی بہن مخصوص دنوں میں بیان کرتے وقت ان پیج پر کیسے ہاتھ لگائے جن پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے؟ مخصوص ایام میں، ناپاکی کے ایام میں عورت کو قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنا بھی حرام ہے، اس کو چھونا بھی حرام ہے، اس کے ترجمے کو بھی چھونا حرام ہے۔ اور جس طرح ایک مقام پر، جیسے یہ ایک صفحہ ہے، اس صفحے کے اگر یہاں پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو بیک سائڈ سے بھی جو ہے وہ چھونے کی اجازت نہیں ہوگی، تو دونوں طرف ہی جو ہے وہ اس کو چھونا منع ہوگا۔ تو اب مبلغہ اسلامی بہن کو یہ مسئلہ تو بتایا ہی جاتا ہے کہ جب کوئی مبلغہ ایام حیض و نفاس میں ہو تو وہ تلاوت قرآن کریم آیت یا ترجمہ بیان میں جو بیان کیا گیا اسے نہ پڑھے، چھوئیں گے بھی نہیں۔ اب اس صفحے کو چھو سکتے ہیں یا نہیں سائڈ سے؟ اگر تو اس پورے صفحے کے اوپر فقط قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس پورے صفحے کو بھی نہیں چھو سکتے، نہ ہی کنارے سے، نہ ہی درمیان سے، نہ ہی اوپر نیچے سے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ کسی ایک مقام پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے اور نیچے جو ہے وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے یا کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے یا کوئی واقعہ لکھا ہوا ہے یا کوئی ترغیبی مواد لکھا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس صفحے کو چھو سکتے ہیں اس جگہ سے جہاں پر قرآن کریم کی آیت یا ترجمہ نہ ہو۔
تو یہ بیان کرنے کے اندر یہ احتیاط کرنے کی حاجت ہے، نہ صرف بیان کرنے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی گھر میں اگر آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس صفحے کے اوپر پوری قرآن کریم کی آیت ہی ہے، تو پھر اب اسے جو ہے وہ آپ ہاتھ سے نہیں چھو سکتے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اس کو پین وغیرہ کے ذریعے سے اس صفحے کو جو ہے وہ آپ پلٹ سکتے ہیں، ہاتھ لگا کر اسے نہیں چھو سکتے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک قبر میں نہیں آئیں گے، مجھ کو کہا کافی لوگوں نے کہ آپ نے اگر یہ کہا تو یہ شرک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبر مبارک میں آنا، آپ کا دکھایا جانا، یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ مردے سے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، چاہے بندہ مومن ہو یا کافر ہو۔ البتہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، علماء نے بیان فرمایا کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ قبر سے لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ یعنی مردے کی قبر سے لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربت کے درمیان کے سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، تو یوں بندے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لا سکتے ہیں کیونکہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ دنیا میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں اور آپ تمام عالم کو، تمام دنیا کو، تمام جہانوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ انسان کی ہتھیلی پر جو ہے وہ رائی کا دانہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، اور آپ جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات کیا ہے، جو فرشتے ہیں جن کا مقام یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کم ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ منکر نکیر فرشتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر کئی قبروں کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور سوالات قبر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر جو فرشتوں کو بھی سردار ہیں، تمام مخلوق کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ طاقت کیوں کر حاصل نہ ہوگی؟ تو یقیناً آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ طاقت حاصل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قبر مبارک میں جا سکتے ہیں اور آپ کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ اس بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ شرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ قبر میں آئے گا تو یہ کفر ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، زمان اور سمت سے پاک ہے، مکان میں ہونے سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، کیونکہ وہ قبر میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ کے اندر جو ہے وہ سمائے یا جو ہے وہ ٹھہرے، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے۔ تو ایسا کہنے والے عمومی طور پر وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور بھی رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے عقائد اور عقائد دین کے بارے میں مستند علماء اہل سنت سے ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسے حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اس کا سوال یہ ہے میسج کے اندر کہ قضا نمازوں کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ قضا نمازوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے آپ عام ادا نماز ادا کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ قضا نماز فقط فرضوں کی ہوتی ہے اور وتر واجب کی ہوتی ہے، سنن و نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال تھا کہ عقیدہ اسلام کے اندر جو ہے سب سے مین چیز کیا ہے؟
جب ایک نان مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیا سکھانا چاہیے؟ جی مزید خواہ. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر نیاز کرنا، کیا کھانا سامنے رکھنا ضروری ہے؟ جی مزید سوال. محمد بشیر اتاری مکہ گنجر عوام بازار سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مرد اگر طلاق دے اور بیوی کا نام نہ لے، صرف اس بیوی کے باپ کا نام لے کر طلاق دے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ جی پہلا سوال کہ عقیدہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے اور غیر مسلم کو ہم بتائیں تو کیا چیز بتائیں. دیکھیے سب سے بنیادی چیز تو توحید و رسالت ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد اسلام ہیں یعنی ضروریات دین ہیں ان کا ماننا جاننا یہ ضروری ہے. ہاں واضح کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، ان ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے اولاً اسے توحید و رسالت بیان کی جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ ایک چیز ہے جو آپ بیان کریں. کلمہ طیبہ کے اندر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے مطابق اس کو چیزیں بتائی جائیں گی. جیسے اگر کرسچن ہے تو اسے ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہرگز نہیں. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ نیک بندی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہرگز نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکت والا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں. تو اس مذہب سے متعلق جو چیز ہوگی اس کو پھر بیان کیا جائے گا. جیسے جو ہے وہ اگر یہودی ہے تو اسے یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم مسلمان چاروں کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں سب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور آپ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں. پھر آگے تفصیل جو ہے وہ اور ہو سکتی ہے کہ اب اگر اس کو عقیدہ آخرت کے بارے میں کنفیوژن ہے تو اسے وہ بتایا جائے گا. اب اگر اسے جو ہے فرشتوں سے متعلق کوئی وہم اور وسوسہ ہے اس کے اپنے باطل مذہب کے حوالے سے تو اسے وہ بتایا جائے گا. تو یوں پھر تفصیل جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس حوالے سے ایک کتاب ہے دعوت اسلامی نے جاری کی ہے، مکتبۃ المدینہ نے، اور آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. انگلش میں اس کا نام ہے ویلکم ٹو اسلام. تو یہ کتاب آپ جو ہے وہ انگلش کے ریڈرز کو، غیر مسلموں کو، جو نو مسلم ہیں ان کو دے سکتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہوگی. جو اسلام کی طرف مائل غیر مسلم ہیں انہیں دے سکتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ان کو آپ علماء اہل سنت کے ساتھ بھی مربوط کیجئے، ان کے پاس لے کر جائیے تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی اشکالات ہوں تو وہ دور کر دیں اور وہ سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیں. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا ضروری ہے؟ جی نہیں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر رکھا جائے تو منع بھی نہیں ہے، جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم کھانے پر دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ، کھانا سامنے ہوتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھتے ہیں، یہ والی دعا پڑھتے ہیں، کھانا سامنے ہوتا ہے. تو کھانا سامنے ہوتے ہوئے دعا پڑھنا، قرآن کریم کی آیت پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا اور دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ دعا کرنے کا ثبوت کھانا سامنے رکھ کر تو خود احادیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر جو ہے برکت کی دعا فرمائی. تو کھانا سامنے رکھنا فاتحہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھنے سے فاتحہ دینا غلط ہو جاتا ہے یا وہ کھانا جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے،
ان کا یہ کانسیپٹ بھی ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ کھانا سامنے رکھ کر بھی فاتحہ دینا جائز ہے۔ اس سے کھانے میں کسی قسم کی بھی کوئی کراہت نہیں آتی، بلکہ یقیناً وہ مبارک کلمات جو انسان کے زبان سے ادا ہوتے ہیں اللہ کے کلام کے، وہ یقیناً اس کھانے کو بابرکت ضرور بنا دیتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ مرد اگر بیوی کا نام لے کر طلاق نہ دے بلکہ باپ کا نام لے کر طلاق دے تو کیا ہو جائے گی؟ اگر بیوی متعین ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر طلاق ہو جائے گی۔ اب کیا الفاظ کہے ہیں ڈیپینڈ ان پر کرتا ہے، ان الفاظ پر مدار ہوگا کہ اس الفاظ کے کہنے سے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ الفاظ کیا کہے گئے اس حوالے سے آپ تفصیل لے کر دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو اس بارے میں ان ڈیٹیل رہنمائی دے دیں گے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ تدفین کے بعد جو قبر پہ اذان دی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ہاں، تدفین کے بعد مردے کی قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ اولا تو یہ جان لیجیے کہ اذان فقط نماز کے لیے ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ اذان نماز کے لیے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اذان نماز کے لیے ہی ہو یہ ضرور نہیں۔ ہاں اذان نماز کے لیے بھی ہے، سنت موقدہ ہے جماعت کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اذان دی جاتی ہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یوں ہی اگر زلزلہ وغیرہ آ جائے تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مردے کے تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو اب شیطان جو ہے وہ مردے کے پاس آ کر اسے وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان مختلف شکلوں میں اس کے پاس آتا ہے۔ اس کے وہ رشتہ دار جو کہ اس دنیا سے گزر چکے، انتقال کر چکے، ان کی شکلوں میں آ کر کہتا ہے کہ تم یہودی مذہب قبول کر لو، عیسائی مذہب قبول کر لو، میں نے یہ کر لیا تھا تو میں فائدے میں رہا، میں بچ گیا، اس طرح کے کہتا ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان پر منکر نکیر جس وقت سوالات پوچھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انسان جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے، اس وقت شیطان کو مردے سے دور کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ حدیث میں آیا کہ بھاگ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ تو اذان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس وقت مردے کے پاس سے شیطان چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مردے کو اذان کے ذریعے سے جو سوالات قبر کے جوابات ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ اذان کے اندر تینوں ہی سوالوں کے جواب ہیں۔ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اذان میں بتا دیا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ما دینوں کا جب پوچھا جاتا ہے تو اس کو بھی بیان کر دیا گیا اذان کے اندر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میرا وہ دین ہے کہ جس کے اندر نماز فرض ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان شخصیت کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے، تو جب اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مردے کو ان الفاظ سے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اذان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مردے کو سوالات قبر بھی یاد آ جاتے ہیں، شیطان بھی اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان دینا ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے۔ کچھ میسیجز کو ہم دوبارہ شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز عشاء میں وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، رہنمائی فرما دیں۔ نماز عشاء میں 4 فرض کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی جاتی ہے۔ 3 رکعت وتر اس طرح ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں اور قعدے میں فقط التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت کی ابتدا آپ سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت ملاتے ہیں چھوٹی، اس کے بعد آپ تکبیر قنوت کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک والی دعا مکمل۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پر کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیجئے،
اللہم ربی جعلنی پڑھ لیجئے. یہ بھی نہ آتا ہو تو فقط 3 مرتبہ رب اغفر لی اللہم رب اغفر لی بھی کہہ لیں گے تو بھی قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا. اب اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے نماز کو آپ مکمل کر لیں گے. تو یہ نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ ہے. مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق ہے تو کیا باڈی بلڈنگ اسلام میں جائز ہے؟ 2 چیزیں ہیں. اولاً تو کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے جسم کی نمود و نمائش مقصود ہے تو یہ اسلام کے اندر محمود نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں واقعی جو ہے وہ کوئی طاقت حاصل کرنا مقصود ہے اور اس طاقت کا کوئی جائز مقصد بھی ہے، دینی مقصد بھی ہے، تو اس اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے کرنے کا انداز کیا ہوگا. اب اگر اس کے کرنے کے انداز میں بے پردگی ہے کہ جو ہے وہ شارٹ نیکر پہنی ہوئی ہے تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کرنا دوسروں کے سامنے وہ جائز نہیں ہے کہ ستر ظاہر ہوگا اور ستر کا ظاہر کرنا ناجائز و گناہ ہے. یوں ہی اگر جو ہے وہ نہیں ستر تو مکمل ہے لیکن باڈی بلڈنگ جہاں کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں وہاں پر موسیقی چل رہی ہے جم وغیرہ کے اندر، یا وہاں پر جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کا جو لباس ہے وہ جو ہے وہ ستر والا نہیں ہے، وہ بے پردگی والا لباس ہے، تو اب بھی اجازت نہیں ہوگی. تو ان دونوں امور کو اوپر دیکھنا ضروری ہے. اولاً تو یہ کہ جائز انداز میں ہو، جائز مقام پر ہو، جائز ماحول کے اندر ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ نیت پر غور کر لیا جائے کہ اس چیز کو کرنے میں نیت کیا ہے. اچھی اور جائز نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو جائز ہوگا، جبکہ دیگر شرائط بھی پائی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا آج کے سلسلے میں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.